نبی پاک علیہ السلام نے جب دعوت دی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی کہا جی ابو طالب سے مشورہ کروں گا، پھر آپ کی بات، حالانکہ خاندان کے فرد ہیں، ابو طالب سے مشورہ کروں گا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ تک پہنچی، وہ تو بھی مارنے مرانے پہ تل گئے، وہ تو قتل کے در پہ ہو گئے۔ لیکن دنیا میں ایک شخص ایسا بھی ہے جس نے کوئی بات نہیں پوچھی، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو دوسرا جملہ نہیں، فوراً تصدیق کی، اسے کہتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے بلا جھجک، بلا تردد، بغیر کسی سوال کے فوراً آپ کا کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ کائنات اور بھی خواتین نے، مردوں میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سب سے پہلے مسلمان ہیں، پہلے صحابی ہیں اور پہلے ہی خلیفہ ہیں۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک سفر کیا یمن کی طرف۔ علماء نے لکھا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یمن کی طرف ایک سفر کیا، اور انسان کی فطرت میں یہ چیز رکھی گئی ہے کہ کسی اللہ والے کو سنے، کسی اللہ والے کو دیکھے تو اس سے ملاقات کرنی چاہیے، اس سے مصافحہ کرنا چاہیے، اس سے دعائیں لینی چاہیے۔ مولا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات المفاتیح میں لکھا ہے، جہاں اللہ والوں کا تذکرہ ہو، صرف تذکرہ ہو، جو اللہ والے لوگ گزرے ان کا صرف تذکرہ ہو، اولیاء کا، صلحاء کا اور اللہ کے مقرب بندوں کا صرف تذکرہ ہو، وہاں بھی اللہ کی رحمت اترتی ہے، صرف تذکرہ ہو۔ اور جہاں اللہ والوں کا اپنا وجود ہو، اس کا تو کیا ہی کہنا، ان کے تو کیا ہی کہنے۔ تو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ ابھی نبی پاک علیہ السلام کی دعوت سے پہلے یمن گئے ہوئے تھے۔ یمن میں پہنچے تو وہاں پتہ چلا جی یہاں پہ ایک بہت بڑے عالم اور بزرگ رہتے ہیں جو پچھلی کتابوں کے عالم ہیں، تورات کے، زبور کے، انجیل کے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان سے ملاقات کے شوق میں پاس چلے گئے۔ جب ان کے پاس پہنچے وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، اتنا بڑھاپا تھا، اتنا ضعف تھا کہ پلکیں نیچے گری ہوئیں، بھویں بھی آنکھوں کے اوپر آئی ہوئیں، لمبی عمر ہو چکی تھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا السلام علیکم، انہوں نے کہا وعلیکم السلام۔ اور اتنی بات کہی تو بھئی وہ بہت بوڑھے تھے، آنکھیں بھی نہیں کھول سکتے تھے۔ پوچھا من انتا، کون ہو؟ بھئی ملنے والا جو آیا ہے اس سے پوچھ رہے ہیں، وہ بزرگ پوچھ رہے ہیں، اور اس بزرگ کا نام ہے شیخ ازد یمنی، شیخ ازد یمنی۔ اور پوچھ رہے ہیں من انتا، آنے والا کون ہے؟ تو انہوں نے پوچھا کہ مسمک، تمہارا نام کیا جو آیا ہے؟ کہا میرا نام ہے عبداللہ۔ ویسے ان کے ایک پرانا نام ابو بکر تو بعد میں، پہلے ان کا نام بت کے نام تھے اور کئی ناموں پہ رکھا گیا تھا۔ پہلا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ کا نام عبد الکعبہ تھا، یہ تھا۔ یہ رسول پاک علیہ السلام نے بھی نام رکھا عبداللہ، اور بھی نام ان کے چینج ہوئے۔ تو پوچھا جی تمہارا نام کیا ہے؟ مسمک، نام کیا ہے؟ جی عبداللہ۔ کنیت ابو بکر۔ تمہارے مسمو ابیک، تمہارے ابا کا نام کیا ہے؟ کہا جی میرے ابو کا نام ابو قحافہ عثمان بن عامر۔ من این جئتا، آئے کہاں سے ہو؟ من بلد مکہ، مکہ سے آیا ہوں۔ من ای قبیلہ، تمہارے قبیلے کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا تمیم، میرے قبیلے کا نام تمیم ہے۔ پھر اس اللہ والے نے یہ جب تعارف ہو گیا نا، تعارف ہو گیا بھئی تمہارا نام کیا ہے، ابا کا نام کیا ہے، قبیلے کا نام کیا ہے، کہاں سے آئے ہو؟ اور یہ اس وقت کی بات ہے، ابھی کلمہ نہیں پڑھا، ابھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت نہیں دی، یہ اس وقت کی بات ہے۔ اور ابھی ابو بکر بنے نہیں ہیں،
ابھی صدیق کا لقب ملا نہیں ہے، یہ پہلے کی بات ہے۔ جب اتنا تعارف ہوا، اس اللہ والے نے، اس شیخ ازد یمنی نے اپنی بھویں اور پلکیں اٹھائیں اوپر کی طرف، پلکیں اٹھائیں اور بھویں اٹھائیں اور یوں آسمان کی طرف دیکھا، آنکھوں سے پانی کی لڑیاں گر رہی تھیں، پانی موتیوں کی طرح لڑی بن بن کے گر رہا تھا، اور ایک جملہ کہا اس اللہ والے نے، الحمدللہ علی ذالک، اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا، بابا آپ کس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور الحمدللہ کہہ رہے ہیں؟ میں آیا آپ کی زیارت کے لیے، مجھے آپ کی زیارت ہوئی، مجھے الحمدللہ کہنا چاہیے تھا، ایک اللہ والے سے ملاقات ہو گئی اور آپ میری ملاقات پہ آپ کہہ رہے ہو الحمدللہ۔ کہا بیٹا تو اس بات کو جانتا نہیں ہے، میں عام انسان نہیں ہوں۔ اب وہ بابا جی کہہ رہے ہیں، شیخ ازد یمنی کہہ رہے ہیں، بیٹا میں عام انسان نہیں ہوں، میں تورات کا عالم ہوں، انجیل کا حافظ ہوں، زبور میرے سینے میں ہے، آسمانی کتابوں سے واقف ہوں، اور تمہیں میری عمر بھی پتہ نہیں کتنی لگ رہی ہے، میرے جو بھویں پلکوں پہ گری ہوئی، پلکیں نیچے لٹکی ہوئی، 390 سال میری عمر ہے۔ کتنی عمر ہے بھائی؟ 390 سال، 4 صدیاں بیت گئی ہیں۔ جب میں نے ان کتابوں کو پڑھا، ان کتابوں کے اندر آخری نبی کا تذکرہ پڑھا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، امام الانبیاء، رحمت للعالمین، رحمت کائنات، سرکار دو جہاں، آمنہ کے در یتیم، عبداللہ کے لخت جگر، جناب محمد الرسول اللہ کا تذکرہ پڑھا تو میرے دل میں خیال آیا، میں نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ مجھے تب تک زندہ رکھ جب تک میں آخری نبی کی دیدار نہ کر لوں۔ یہ میں نے دعا مانگی، اور میں نے کتابوں میں پڑھا، اور میں نے کتابوں میں پڑھا جو اس آخری نبی کا پہلا خلیفہ ہوگا، اس خلیفے کا نام عبداللہ اور اس کی کنیت ابو بکر ہوگی، اس کے باپ کا نام عثمان اور اس کے باپ کی کنیت ابو قحافہ ہوگی، اور وہ بنو تمیم قبیلے سے ہوگا، اور وہ مکہ کے رہنے والے ہوں گے۔ اس کی ماں کا نام ام الخیر بنت سلمہ فخر ہوگا۔ تو آج میں نے اس نبی کو تو نہیں دیکھا، نبی کا پہلا خلیفہ بننے والا صدیق کو میں اپنی نگاہوں سے دیکھ چکا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں یا اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ پھر انہوں نے کہا اے ابو بکر میں وہ وقت یاد رکھنا، ابو بکر وہ ما بال ذالک، ابو بکر وہ وقت آنے والا ہے جب تم اس نبوت کو کندھوں پہ اٹھا کر ہزاروں میل کی چڑھائیوں پر چڑھے گا۔ ابو بکر وہ وقت، اس وقت تیری کیا حالت ہوگی جب سارے بیگانے ہو جائیں گے تو نبوت کو چھپاتا پھرے گا۔ ابو بکر اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب تو نبوت کو گود میں بٹھا کر ایسے زیارت کرے گا جیسے رحل میں قرآن شریف کو رکھ کے زیارت کی جاتی ہے۔ وہ وقت بھی یاد رکھنا۔ پھر شیخ ازد یمنی نے جاتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق کو نصیحت کی، ابو بکر میری بات یاد رکھنا، اس نبی کی رفاقت میں تجھے، اس نبی کی رفاقت اور یاری میں اپنا مال نچھاور کرنا پڑے تو کر جانا۔ ابو بکر میری بات یاد رکھنا، اس نبی کی رفاقت میں اولاد قربان کرنی پڑے تو دریغ نہ کرنا۔ اے ابو بکر میری بات یاد رکھنا، اس نبی سے رفاقت نبھاتے ہوئے وطن چھوڑنا پڑے تو چھوڑ جانا۔ ابو بکر تو نبی کے ساتھ وفا کرنا، نبی تیرے ساتھ وفا کرے گا۔ پھر اللہ نے دکھایا صدیق نے وفا کی ہے، اولادیں قربان کر دیں۔ پھر دکھایا اللہ نے صدیق نے اولاد رسول اللہ پہ قربان کر دی۔ پھر اللہ نے رسول اللہ حضرت صدیق نے وفا کا حق ادا کر دیا، اولاد حضور کے قدموں میں، مال
حضور کے قدموں میں اور اپنا کاروبار حضور کے قدموں میں۔ پھر میرے نبی نے بھی وفا کی حد کر دی، میرے نبی نے بھی اتنی وفا کی۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض، اے ابو بکر تو نے وفا کا حق ادا کر دیا تو میں بھی وفادار ہوں، تو میرے ساتھ غار میں گیا ہے تو مزار میں بھی میرے ساتھ سوئے گا، حوض کوثر میں بھی میرے ساتھ اٹھے گا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جب قبریں کھلیں گی اول من شق القبر، سب سے پہلے سور پھونکنے کے بعد میری قبر کھلے گی، میں اٹھوں گا، میرے پہلو سے صدیق اٹھے گا، میدان حشر میں جائیں گے، حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے، ایک طرف صدیق ہوگا ایک طرف فاروق ہوگا۔ شیخ ازد یمنی کہہ رہے ہیں وفا کرنا، وفا کرنا، وہ نبی تم سے وفا کریں گے۔ حضرت صدیق نے بھی وفا کا حق ادا کر دیا اور رسول اللہ نے بھی وفا کا حق ادا کر دیا۔